ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام ایک چھوٹی سی بستی سے گزر رہے تھے۔ سورج ڈھلنے ہی والا تھا اور بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک مکان پر پڑی جہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ٹھہر گئے اور لوگوں سے پوچھا، یہاں سے اتنا شور کیوں آ رہا ہے؟ بستی کے ایک بوڑھے آدمی نے کہا، یہ ایک بیچاری ماں کا گھر ہے، اس کا شوہر دنیا سے چل بسا ہے اور اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بچے بھوک سے بلکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ وہ ترنت اس گھر کی اور بڑھے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر جب بھیتر گئے تو دیکھا کہ ایک ماں اپنے ننھے بچوں کو سمجھا رہی تھی، صبر کرو، اللہ رحمت کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، بہن، تم اپنے بچوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، حضور، بھروسہ تو ہے، مگر پیٹ کی بھوک صبر کو توڑ دیتی ہے۔ میں بس دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اللہ نے انہیں اس گھر تک کسی وجہ سے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالنے چاہے، لیکن پھر ٹھہر کر سوچا، خیرات دینا آسان ہے، لیکن ان کے لیے روزی روٹی کا استھائی ذریعہ بنانا سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس ماں سے کہا، کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہیں ایسا ہنر سکھاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اگلے دن وہ عورت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اسے لوہے کی کاریگری، آئرن کرافٹنگ سکھانی شروع کی، وہی ہنر جس میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ماہر بنایا تھا۔ دھیرے دھیرے اس عورت نے بھی یہ کام سیکھ لیا اور اپنے گھر کا گزارا ایماندار محنت سے چلانے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں بستی کے لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، پہلے ہم تو صرف ایک روٹی دے دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس گھر کو عزت اور ہنر سے روزی کمانے کا راستہ دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، جو اپنی روزی حلال محنت سے کماتا ہے، اس کے گھر میں صرف پیٹ بھرنے کی نہیں بلکہ برکت اور سکون کی دعوت ہوتی ہے۔ پیغام: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیول مدد کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ کسی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا سب سے بڑی خدمت ہے۔